نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بات چل رہی ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی کیا کہ جب یہ قوم وادی تیہ کے اندر پہنچی، وہاں پر دھوپ تھی اس انداز سے کہ شدت کی گرمی تھی، کوئی اس میدان کے اندر درخت اور سبزہ وغیرہ اس انداز کا نہیں تھا کہ یہ لوگ سایہ یا سائے جیسی کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے یا اپنے کوئی گھر مکان بناتے، کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تو ان پر سایہ کر دیا بادل کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت تھی جو ان لوگوں پر کی، یہ جس طرف چلتے تھے بادل ان کے اوپر چلتے رہتے تھے، ان کے لیے سایہ کرتے۔ اسی طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ، اب بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت سے کھانا ان کی طرف آیا کرتا، جس میں سے کھیر بھی ہوتی اور اسی طرح بٹیر بھی ہوتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ جو وہاں پر جھاڑیاں تھیں ان کے پتے بڑے بڑے تھے، جب یہ صبح اٹھتے تو ان پتوں کے اوپر ایک میٹھے کھیر کی طرح جمی ہوئی ہوتی اور یہ اس سے اتارتے اور کھاتے تھے۔ اسی طرح اس جھاڑیوں کے اندر بٹیر وغیرہ تھے جن کو یہ پکڑ کر کھاتے تھے۔ جیسے آج کل برف باری ہوتی ہے اور درختوں کے اوپر وہ برف جمی ہوتی ہے، اسی انداز سے وہ کھیر بھی جمی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان پر احسانات کیے کہ ان لوگوں کو بنی بنائی بہترین چیزیں کھلائی اور بہترین ذائقہ بہترین انداز کے ساتھ ان کے کھانے کا بندوبست کیا۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہارے لیے تمہارا رزق بنایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہر چیز ہر دن صبح صبح آپ کو تازہ اور فریش ملے گی، آپ نے اس کو جمع نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے ہوس کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے تازی چیز ملنے کے باوجود اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ظلم کیا اور ایسا ظلم اپنی جانوں پر کیا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کی ذات نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ خود ایسے تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا یہ اس کے برخلاف کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو انعامات تیار کیے، ان لوگوں نے اس کے بدلے میں اور چیزیں طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اور چیزیں جیسے گندم ہو گئی، پیاز ہو گیا، دال ہو گئی، یہ مختلف چیزیں، یہ کہنے لگے کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے بلکہ یہ ساری کھیت کی اگی ہوئی سبزیاں چاہیے، ہمیں وہاں پر گندم چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کھاؤ پیو، جو کچھ وہاں ملے اس میں سے جو دل کرے آپ وسعت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ جتنا دل چاہے کھاؤ پیو، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے۔ جہاں بھی شہر ہوتے تھے پہلے زمانے کے اندر، ہر شہر کے باہر ایک بہت بڑی دیوار ڈالی جاتی تھی اور وہاں پر گیٹ لگے ہوتے تھے، جس طرف وہ راستہ جا رہا ہوتا اس کو وہی گیٹ کا نام دیا جاتا، جیسے ملتان کے اندر یا اسی طرح لاہور کے اندر، گوجرانوالا، مختلف شہروں کے اندر بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہوتے، یہ دہلی گیٹ ہے، یہ ملتان گیٹ ہے، یہ لاہوری گیٹ ہے، اسی طرح ان کے نام ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اب جب وہاں سے داخل ہوں تو عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتے جائیں حطۃ نغفر لکم، گرا دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو ختم کر دے۔ اسی طرح دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات مزید آپ پر ہوں گے۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی جو ہر ایک بات کا الٹ کرتی، تو اس لیے فرمایا فبدل الذین ظلموا تو بدل دیا، تبدیل کر دیا ان کلموں کو، ان باتوں کو جو اللہ نے ان سے کہی تھی، ان ظالموں نے اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا
کہنا تو چاہیے تھا حتتن، ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہنتتن، ہنتتن کا معنی گندم، یعنی یہ کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، غیر الذی تبدیل کر دیا اس چیز کو، قیل لہم جو کہا گیا ان کے لیے، فانزلنا بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر، علی الذین ظلموا ظلم کے، یعنی جو چیزیں انہوں نے کی اس کے بدلے میں ہم نے ان لوگوں پر اس کی سزا آسمان سے نازل کی بحیثیت گناہ کے، ان جو انہوں نے جرم کیا ہم نے اس کا بدلہ دیا، اس وجہ سے دیا کہ یہ فاسق قوم تھی، ان فاسقوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ان پر انعامات کیے، انعامات کی بارش کی، ان لوگوں نے اس کے بدلے میں ہمیشہ اللہ کی ذات کی اس انداز سے مخالفت کی کہ جس چیز کا حکم دیا انہوں نے اس کے برخلاف کیا، جو چیز کہی گئی انہوں نے اس کا توڑ غلط انداز سے کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ توبہ کرتے جاؤ، آپ معافی مانگتے جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، لیکن ان لوگوں نے وہی الفاظ کہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بنی اسرائیل کی قوم سے جو کہ بہت ذہین فتین ہے، اسی قوم نے آج جتنے بھی یہ ایٹم بم یا مختلف قسم کی انسان کی ہلاکت اور تباہی کے جتنے بھی جدید ہتھیار ہیں، جدید آلات ہیں، ان کے موجد یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے انسانیت کی تباہی کے لیے، انسانیت کی قتل عام کے لیے، انسانیت کو معاشی طور پر جکڑنے کے لیے جتنے بھی یہ سود کے سسٹم ہیں، یہ سب بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔